بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ٹیپو سلطان تقریباً 10 سال کا ہو چکا تھا۔ مذہبی تعلیم کے ساتھ اسے بچپن ہی سے فوجی تربیت بھی دی جا رہی تھی۔ ایک دن حیدر علی نے ٹیپو کو امتحان کی غرض سے سری رنگا پٹنم کی فوجی چھاؤنی میں طلب کیا اور اپنے سب سے ماہر شمشیر زن سر بلند خان کو حکم دیتے ہوئے کہا، میرے بیٹے سے کسی دشمن کی طرح مقابلہ کر۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ ٹیپو نے شمشیر زنی کا ہنر سیکھا ہے یا تلوار کو کسی کھلونے کی طرح استعمال کیا ہے۔ سربلند اور ٹیپو کے درمیان 1 گھنٹے تک مقابلہ ہوتا رہا۔ ٹیپو کے حملہ آور ہونے اور دفاع کرنے کا انداز قابل دید تھا۔ اس دوران ٹیپو کے جسم پر ہلکی سی خراش تک نہیں آئی تھی، مگر نو عمری کے سبب وہ بہت جلد تھک گیا تھا۔ ٹیپو کو پسینے میں شرابور دیکھ کر سربلند خان نے اپنا ہاتھ روک لیا اور پلٹ کر حیدر علی سے کہا، جو دوسرے فوجی افسروں کے ساتھ قریب بھی کھڑا ہوا شمشیر زنی کا یہ مقابلہ دیکھ رہا تھا، میں نے اپنا سارا ہنر آزما لیا اور ہر لمحے یہی محسوس کرتا رہا کہ میرا مقابلہ ایک 10 سالہ بچے کے بجائے کسی پختہ کار سپاہی سے ہے۔ سربلند خان بڑے پر اثر لہجے میں ٹیپو کی تعریف کر رہا تھا۔ حیدر علی نے ایک عجیب سے احساس فخر کے ساتھ مسکراتے ہوئے بیٹے کی طرف دیکھا، پھر ابو حماد کو طلب کیا جو ایک عربی نسل سپاہی تھا اور ٹیپو کو تیر اندازی کی تربیت دیا کرتا تھا۔ تیری شب و روز کی محنت کیا رنگ لائی ابو حماد؟ حیدر علی نے ٹیپو کے دوسرے استاد سے پوچھا۔ عزت مآب خود ملاحظہ کر لیں گے کہ میں نے کیا سکھایا اور صاحبزادے نے کیا سیکھا۔ یہ کہہ کر ابو حماد نے 2 بانس زمین میں نصب کیے، پھر ان بانسوں میں ایک مضبوط ڈوری باندھی گئی۔ اس ڈوری میں تھوڑے فاصلے پر مٹی کے چھوٹے چھوٹے 10 گولے الگ الگ دھاگوں میں بندھے ہوئے لٹک رہے تھے۔ ابو حماد نے ٹیپو کو اشارہ کیا۔ ٹیپو تیر کمان لے کر ایک بانس کے قریب کھڑا ہو گیا۔ حیدر علی اور دوسرے فوجی افسر بڑی حیرت سے اس پراسرار تماشے کو دیکھ رہے تھے۔ ابو حماد نے ڈوری کو کئی بار زور زور سے ہلایا۔ مٹی کے گولے مختلف سمتوں میں تیزی سے گردش کرنے لگے۔ کیا آپ کی مملکت میں کوئی ایسا ماہر فن ہے جو ایک ہی تیر سے ان حرکت کرتے ہوئے دھاگوں کو کاٹ سکے؟ یہ ممکن نہیں، حیدر علی نے پورے یقین کے ساتھ کہا، مگر میرا یہ شاگرد ٹیپو سلطان اسے ممکن بنا دے گا، ابو حماد نے پرغرور لہجے میں کہا۔ ٹیپو سلطان چند لمحوں تک نشانہ لیے ہوئے بے حس و حرکت کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ اس کے بازو کو حرکت ہوئی۔ ایکائک تیر چھوٹنے کی مخصوص آواز ابھری اور دوسرے ہی لمحے تمام دھاگے کٹ گئے اور مٹی کے گولے زمین پر گر پڑے۔ شاباش فرزند! جوش مسرت سے حیدر علی اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور پھر بے اختیار چیخ اٹھا۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر ابو حماد کے کاندھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ تو بہت بڑا انسان ہے ابو حماد، میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے اپنا بے مثال فن میرے بیٹے کو سکھا دیا۔ اس کے بعد حیدر علی نے ٹیپو کے دونوں استادوں کو انعام و اکرام سے نوازا اور بیٹے کو مزید محنت اور ریاضت کی تلقین کی۔ سرا کا صوبیدار بنتے ہی حیدر علی نے آبس نگر اور مدھوگیری پر قبضہ کر لیا تھا۔ مجبوراً تمام پارلیگار سرداروں نے اسے خراج دینا منظور کر لیا۔ حیدر علی کے بڑھتے ہوئے اقتدار نے راجا اور رانیوں کی نیندیں حرام کر دی تھیں۔ آخر کھنڈے راؤ کے مشورے پر حیدر علی کے خلاف ایک بھیانک سازش کی گئی۔ راجا کرشنا نے پیشوائے پونا مادھوراؤ کو ایک خفیہ خط ارسال کرتے ہوئے لکھا، مقدس پیشوا کو معلوم ہونا چاہیے کہ میسور میں ہندو دھرم بھی خطرے میں ہے اور ہندوؤں کے جان و مال بھی۔ اگر آپ نے ہماری خبرگیری نہ کی تو مغل شہنشاہ کی حمایت سے سپہ سالار حیدر علی بہت جلد دارالحکومت پر قبضہ کر لے گا اور ایک ہندو ریاست ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے قبضے میں چلی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی راجا کرشنا نے مادھوراؤ کو یہ پیشکش بھی کی تھی کہ حیدر علی سے جنگ کے سلسلے میں جس قدر بھی اخراجات ہوں گے وہ ریاست میسور کے خزانے سے ادا کیے جائیں گے۔ احمد شاہ ابدالی سے شکست کھانے کے بعد مرہٹے سیاسی اور اقتصادی اعتبار سے نڈھال ہو چکے تھے۔
مادھوراؤ کو راجا کرشنا کی یہ پیشکش بہت زیادہ سودمند نظر آئی۔ اس نے بلا تاخیر ایک سپہ سالار ایساجی پنڈت کو ایک بڑی فوج کے ساتھ میسور کی طرف روانہ کر دیا۔ ایساجی پنڈت تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھا۔ میسور کے ہندو سپاہی اس کی رہنمائی کر رہے تھے۔ مراٹھا لشکر کو ایک خفیہ راستوں سے گزارا گیا کہ حیدر علی کو دشمن کی نقل و حرکت کی خبر تک نہ ہو سکی۔ یہ راز اس وقت کھلا جب ایساجی پنڈت سری رنگا پٹنم کے قریب پہنچ گیا۔ مراٹھا سالار بے خبری کے عالم میں حیدر علی کو گرفتار کرنا چاہتا تھا۔ عام راستوں پر راجا کرشنا کے جاسوس متعین تھے، اس لیے حیدر علی کا سری رنگا پٹنم سے نکلنا دشوار نظر آ رہا تھا۔ مجبوراً اس نے اندھیری رات کا انتخاب کیا اور موسلا دھار بارش میں بیوی بچوں کو لے کر سید اکرام بخاری کے مکان پر پہنچا۔ سید صاحب حیدر علی اور اس کے اہل خانہ کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ حیدر علی نے مختصراً تمام صورتحال بیان کی اور بیوی بچوں کو سید صاحب کے مکان پر چھوڑ کر دریائے کاویری کی طرف چلا گیا۔ بس نسبتاً یہی ایک محفوظ راستہ تھا۔ دریا کے کنارے پہنچ کر حیدر علی کو اندازہ ہوا کہ جیسے موسم بھی اس کے خلاف سازشیں کر رہا ہو۔ دریا میں شدید طغیانی آئی ہوئی تھی۔ ایکائک حیدر علی کو اپنے قریب ہی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ راجا کے جاسوس سپاہی یہاں بھی آ پہنچے تھے۔ زنجیر غلامی یا غرقابی؟ حیدر علی نے اپنے آپ سے سوال کیا اور دوسرے ہی لمحے دریائے کاویری میں کود پڑا۔ اندھیری رات، طوفانی بارش، خوفناک سیلاب، غرض وہ کون سی آفت تھی جو اس وقت حیدر علی پر نازل نہیں ہو رہی تھی؟ دریائے کاویری میں کودتے ہی حیدر علی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ موت اس سے زیادہ دور نہیں ہے۔ کئی بار سرکش موجوں نے اس کا توازن بگاڑ دیا، پھر وہ ہر مرتبہ اپنے راستے پر لوٹ آیا۔ حیدر علی کو ناک کی سیدھ میں تیر کر دریا عبور کرنا تھا۔ اگر سیلابی پانی کی وجہ سے اس کا زاویہ بدل جاتا تو پھر نئی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ حیدر علی رات کی تاریکی میں بھٹک کر کہیں سے کہیں پہنچ جاتا، اور پھر یہ عین ممکن تھا کہ راجا کرشنا کے جاسوس سپاہی اسے گرفتار کر لیتے۔ مجبوراً حیدر علی کو دریا کی خاص حدود کے اندر تیرنا پڑ رہا تھا، لیکن بلاخیز موجیں اس سے کسی دشمن کی طرح مزاحم تھیں۔ حیدر علی ایک مایہ ناز تیراک تھا۔ اگر اس کی جگہ کوئی دوسرا شخص ہوتا تو اب تک غرق ہو چکا ہوتا، یا بے رحم موجیں اسے بہا کر بہت دور لے گئی ہوتی۔ ایک بار ایسا خوفناک بھنور پڑا کہ حیدر علی کسی تنکے کی مانند چکرانے لگا۔ سپہ سالار میسور پر اتنا کڑا وقت تھا کہ وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا تھا۔ پھر اسی گرداب کا چکر کاٹتے ہوئے اس نے دعا مانگی، اے بحر و بر کے مالک، اگر تیری رضا یہی ہے کہ میرا سفینہ حیات غرق ہو جائے اور میں پانی کی خوراک بن جاؤں تو مجھے دریا کی تہ میں اتار دے، تاکہ میرے دشمن برنے کے بعد مجھ پر قابو نہ پا سکیں۔ اور اگر تو اس کمزور و ناتواں انسان کو ساحل مراد تک پہنچا دے تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہوگی کہ تیرے ہی فضل و کرم سے ساری کشتیاں کناروں کے سائبان تک پہنچتی ہیں۔ آخر طویل اور شدید کشمکش کے بعد حیدر علی نے بھنور کا سینہ چیر دیا اور دریائے کاویری کو عبور کر کے اس محفوظ مقام تک پہنچ گیا جہاں سے وہ اپنا سفر جاری رکھ سکتا تھا۔ بظاہر حیدر علی کے دست و پا شل ہو چکے تھے، مگر اس کے اندر کبھی نہ تھکنے والا ایک انسان موجود تھا، اور وہ اپنی اسی غیر معمولی قوت ارادی کے سہارے انتہائی تیز رفتاری سے بھاگ رہا تھا۔ پھر صبح ہوتے ہوتے حیدر علی سری رنگا پٹنم کی سرحدوں سے بہت دور نکل گیا اور صرف 20 گھنٹے کے مختصر سے وقت میں بنگلور پہنچ گیا، جہاں اس کی خاص فوج کا ایک حصہ موجود تھا۔ یہ بات فوجی نظام کے ماہرین کے لیے آج بھی حیران کن ہے کہ حیدر علی نے اتنے مختصر سے وقت میں اس قدر طویل فاصلہ کس طرح طے کیا تھا۔ صبح ہوتے راجا کرشنا، وزیر اعظم کھنڈے راؤ اور مراٹھا سالار ایساجی پنڈت پر یہ حقیقت ظاہر ہو گئی کہ حیدر علی رات کے اندھیرے میں سری رنگا پٹنم سے فرار ہو چکا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ راجا کرشنا وحشت زدہ نظر آ رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا، کھنڈے راؤ نے عیارانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ حیدر علی کا دور اقتدار ختم ہو چکا ہے، اب وہ ایک مفرور مجرم سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ نہیں کھنڈے راؤ، راجا کرشنا نے انتہائی خوفزدہ لہجے میں کہا،
اب وہ ایک زخمی شیر ہے اور ہمارے لیے پہلے سے زیادہ خطرناک بن چکا ہے۔ جب تک وہ قتل نہیں کیا جاتا یا گرفتاری کے بعد اسے پنجرے میں نہیں ڈال دیا جاتا، اس وقت تک میں چین کی نیند نہیں سو سکتا۔ قتل یا گرفتاری اس کا مقدر ہے مہاراج۔ مراٹھا سالار ایساجی پنڈت نے راجا کرشنا کو تسلیاں دیتے ہوئے کہا، جلد یا بدیر ہم اس سے نجات حاصل کر لیں گے۔ اب وہ ایک ایسا سپہ سالار ہے جس کا کوئی لشکر نہیں، آخر ایک تنہا انسان کہاں تک بھاگے گا؟ ایساجی پنڈت کی اس دلیل نے کسی حد تک راجا کرشنا کا خوف کم کر دیا تھا، مگر پھر بھی وہ ایک ہی جملہ دہرا رہا تھا، حیدر علی کو جلد از جلد گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کر دو۔ تم نہیں جانتے کہ وہ انسان کے روپ میں ایک راکشس ہے، ایسا راکشس جو زیادہ دن تک آزاد رہا تو کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ حیدر علی کی سخت گیری کی وجہ سے راجا کرشنا سالار میسور کو راکشس سے تشبیہ دے رہا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ حیدر علی دوستوں کا قابل اعتماد دوست اور دشمنوں کا کھلا دشمن ہے۔ اب جب کہ راجا کرشنا نے مراٹھا فوج کو میسور کی ریاست میں مداخلت کی اجازت دے کر خود کو حیدر علی کا دشمن ظاہر کر دیا تھا، تو پھر یہ ممکن نہیں تھا کہ حیدر علی اسے معاف کر دے۔ راجا کرشنا کو پورا یقین تھا کہ وہ بے خبری کے عالم میں حیدر علی کو گرفتار کر لے گا، مگر جب حیدر علی سینکڑوں جاسوسوں کی موجودگی میں محل سے نکل کر چلا گیا تو راجا کرشنا پر وحشت طاری ہو گئی۔ مہاراج، اگر آپ کی نظر میں حیدر علی راکشس ہے تو ہم اس سے بھی بڑے راکشس ہیں۔ ایساجی پنڈت کو اپنے سپاہیوں کی کثرت کا بڑا نشہ تھا۔ آپ صبر تو کریں، زیادہ سے زیادہ 1-2 دن کی بات ہے، وہ یہی کہیں چھپ گیا ہوگا۔ ہمارے پنڈت بہت جلد اسے گرفتار کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ بھگوان کرے ایسا ہو جائے، راجا کرشنا نے شدید مایوسی کے لہجے میں کہا۔ ایسا ہی ہوگا مہاراج، مراٹھا سالار نے پر یقین لہجے میں کہا۔ کھنڈے راؤ بہت دیر سے خاموش بیٹھا ایساجی پنڈت اور راجا کرشنا کی گفتگو سن رہا تھا، پھر ایکائک اس کا چہرہ فرط مسرت میں دمکنے لگا۔ مہاراج، آپ حیدر علی کی گرفتاری کے لیے ایک بڑے انعام کا اعلان کر دیں، پھر ہماری مشکل بہت جلد آسان ہو جائے گی۔ کھنڈے راؤ کے فتنہ گر ذہن نے سیاست کی بساط پر ایک نئی اور بڑی عجیب چال چلی۔ آپ اعلان کے ساتھ یہ وضاحت بھی کر دیں کہ اگر کوئی عام شخص حیدر علی کا پتہ بتائے تو اسے 1 لاکھ روپے کے ساتھ وزارت کا عہدہ پیش کیا جائے گا، اور اگر کوئی سپاہی گرفتار کر کے حیدر علی کو مہاراج کے سامنے پیش کرے گا تو اسے میسور کی افواج کا سالار بنا دیا جائے گا۔ راجا کرشنا اور ایساجی پنڈت نے کھنڈے راؤ کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ ضرورت اور ہوس کے بازار میں اکثر لوگوں کے ضمیر بک جاتے ہیں۔ عیار کھنڈے راؤ انسان کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ راجا کرشنا سرینگا پٹنم کی گلی کوچوں میں اعلان کرانے کے لیے اپنے ڈھنڈو رچیوں کو طلب کرتا، کھنڈے راؤ کے ذہن میں ایک اور ترکیب ابھری۔ مہاراج، اب حیدر علی کو گرفتاری سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ کھنڈے راؤ اس قدر جذباتی ہو رہا تھا کہ اس کی آواز جذباتی چیخ میں بدل گئی۔ راجا کرشنا اور مراٹھا سالار نے چونک کر کھنڈے راؤ کی طرف دیکھا۔ میں اسی دن کا انتظار کر رہا تھا، کھنڈے راؤ نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا۔ ہمارا تیز دھار خنجر حیدر علی کی شہ رگ پر رکھا ہے، اب وہ فرار ہونا تو کیا اپنی جگہ سے جنبش بھی نہیں کر سکتا۔ اس کی ماں، بیوی اور بچے کو فوری طور پر یرغمال بنا دیا جائے۔ تو نے سچ کہا کھنڈے راؤ، اب حیدر علی کے دن پورے ہو چکے اور میرے سر پر رکھا ہوا فکر و پریشانی کا پہاڑ ہٹ گیا۔ راجا کرشنا نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر حیدر علی کی والدہ، بیوی اور بچے کو گرفتار کرنے کے لیے اپنے چند سپاہی بھیجے۔ ٹیپو کی پیدائش کے 8 سال بعد حیدر علی کے یہاں ایک اور خوبصورت لڑکا پیدا ہوا تھا۔ سالار میسور نے اس کا نام کریم شاہ رکھا تھا، اور اس وقت کریم شاہ 2 سال کا تھا۔ راجا کرشنا کے سپاہی بہت دیر تک پھٹی پھٹی آنکھوں سے خالی مکان کو دیکھتے رہے۔ وہاں حیدر علی کے گھر والوں کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ جب سپاہیوں نے یہ اطلاع راجا کرشنا کو دی تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ حیدر علی خود بھی چلا گیا اور گھر والوں کو بھی ساتھ لے گیا۔ اس وقت ہمارے جاسوس سپاہی کیا کر رہے تھے؟ بھنگ پیے اوندھے پڑے تھے۔
راجہ کرشنا کے منہ سے کف اڑ رہا تھا اور وہ بے دریغ اپنے مخبروں کو گالیاں بک رہا تھا۔ پھر فوراً ہی ان جاسوسوں کی طلبی ہو گئی جنہیں حیدر علی کے اہل خانے کی نگرانی پر مامور کیا گیا تھا۔ ہم صرف جاسوس ہیں مہاراج، اور ہمارا کام اپنی آنکھیں کھلی رکھنا ہے، سپاہیوں نے بیک زبان کہا۔ کتوں، تم نے تو اپنی آنکھیں بھی بند کر لی تھیں۔ راجہ کرشنا کی بد زبانی کا وہی عالم تھا۔ اگر تمہاری آنکھیں کھلی ہوئی ہوتیں تو بتاؤ کہ حیدر علی اور اس کے گھر والے کہاں گئے؟ ہم نے انہیں ٹیپو کے استاد سید اکرام بخاری کے مکان میں داخل ہوتے دیکھا تھا، جاسوس سپاہیوں نے حیدر علی کے بارے میں نئی اطلاع دیتے ہوئے کہا۔ راجہ کرشنا کے دھواں دھواں چہرے پر اچانک خوشی کی ایک تیز لہر دوڑ گئی۔ پھر اس نے پوچھا۔ والی میسور نے اپنے جاسوس سپاہیوں سے کسی نئے سوراخ کی توقع کر رہا تھا۔ ہم طوفانی بارش میں ساری رات کھڑے بھیگتے رہے مگر حیدر علی یا کوئی دوسرا شخص باہر نہیں آیا۔ سپاہیوں نے اپنی کارکردگی کی وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ پھر تم کب تک اکرام بخاری کے مکان کی نگرانی کرتے رہے؟ راجہ کرشنا نے پرجوش لہجے میں ایک اور سوال کیا۔ جب صبح تک کوئی مکان سے باہر نہیں آیا تو مجبوراً ہم لوگ محل کی طرف لوٹ آئے۔ راجہ کرشنا چند لمحوں تک کچھ سوچتا رہا، پھر آہستہ آہستہ بولا۔ اس کا مطلب ہے کہ حیدر علی ابھی تک سید کے مکان میں موجود ہے۔ اگر رات بھر کی نگرانی کے سلسلے میں تمہارا دعویٰ درست ہے تو پھر حیدر علی دن کے اجالے میں سفر نہیں کر سکتا۔ ہمارے تمام جاسوسوں کی اطلاعات یہی ہیں کہ فرار کے تمام ممکنہ راستوں پر سخت پہرے ابھی تک موجود ہیں۔ ہم مہاراج کے نمک خوار وفادار ہیں اور غلط بیانی ہماری عادت نہیں، جاسوس سپاہیوں نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا۔ ہم دن چڑھے محل میں واپس آ گئے اور ہم نے رات کے اندھیرے میں اس مکان سے حیدر علی کو نکلتے نہیں دیکھا۔ حالانکہ حیدر علی 15 منٹ سے زیادہ سید اکرام بخاری کے مکان میں نہیں ٹھہرا تھا، اس نے مختصر سے وقت میں تمام صورتحال سے سید صاحب کو آگاہ کیا تھا اور بڑی تیز رفتاری کے ساتھ مکان سے نکل کر دریائے کاویری کی طرف چلا گیا تھا۔ ہاں، اتنا ضرور ہوا تھا کہ جب حیدر علی دروازے کی طرف بڑھنے لگا تھا تو سید صاحب نے اسے روک کر دل ہی دل میں کچھ پڑھا تھا اور اس کے چہرے پر دم کر دیا تھا۔ یہ انہی آیات الہی کی برکت تھی کہ حیدر علی مکان سے نکل کر راجہ کرشنا کے جاسوسوں کے بہت قریب سے گزرا تھا، مگر وہ کھلی اور نگران آنکھوں کے باوجود اسے دیکھ نہیں سکے تھے۔ مہاراج کا اندازہ 100% درست ہے، کھنڈے راؤ نے والی میسور کی ہاں میں ہاں ملائی۔ حیدر علی یہی سوچ کر سید کے مکان میں داخل ہوا ہوگا کہ اس طرف کسی کا خیال نہیں جائے گا اور پھر موقع ملتے ہی وہ کسی دوسری طرف فرار ہو جائے گا۔ کھنڈے راؤ اپنی ذہانت کے مطابق جاسوسوں کی فراہم کردہ اطلاعات میں نئے نقطے پیدا کر رہا تھا، مگر اس احمق کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ مہاراجہ کے جاسوس اس کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ کھنڈے راؤ کی بات مکمل ہوتے ہی راجہ کرشنا کسی درندے کی طرح دہاڑا۔ پھر کھڑے کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ سید کا مکان محل سے کتنی دور ہے؟ اپنے ہمراہ فوج کا ایک پورا دستہ لے جاؤ اور اس فقیر کے مدرسے کو چاروں طرف سے گھیر لو۔ تمام حجت کے بعد سید سے کہو کہ وہ حیدر علی اور اس کے گھر والوں کو ہمارے حوالے کر دے۔ اگر وہ تمہارا مطالبہ مان لے تو اس بوڑھے کے ساتھ درگزر سے کام لینا کہ وہ اس سلسلے میں زیادہ قصوروار نہیں ہے، اور اگر وہ انکار کرے تو اس کا مکان اور مدرسہ دونوں مسمار کر ڈالو۔ راجہ کرشنا کا حکم پاتے ہی جاسوسوں کے ہمراہ 500 سپاہی سید اکرام بخاری کے مکان کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس وقت حیدر علی تنہا تھا، یا زیادہ سے زیادہ 10 سالہ ٹیپو اس کے ساتھ تھا۔ اس طرح صرف 2 انسانوں کو گرفتار کرنے کے لیے راجہ کرشنا نے اپنی فوج کا ایک پورا دستہ بھیج دیا تھا۔ جب میسور کے ہندو سپاہی سید اکرام کے مکان کے قریب پہنچے تو ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اگرچہ وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے، لیکن حیدر علی کے رعب و جلال سے ان کے دل کانپ رہے تھے۔ اب راجہ کرشنا کے سپاہیوں اور سید اکرام بخاری کے مکان کے درمیان تقریباً 1 فرلانگ کا فاصلہ تھا۔ ان سب نے اپنی شمشیریں بے نیام کیں اور خوفناک عزائم کے ساتھ آگے بڑھے، مگر اچانک تمام سپاہیوں اور جاسوسوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ وہ پریشان نظروں سے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے اور آپس میں سوال کر رہے تھے، وہ مکان کہاں چلا گیا؟ ابھی ابھی تو ہماری آنکھوں کے سامنے موجود تھا۔
مختصر یہ کہ راجہ کرشنا کے سپاہی شدید حیرت و اضطراب کے عالم میں ادھر ادھر بھٹکتے رہے، مگر انہیں سید صاحب کا وہ مکان دکھائی نہیں دیا جو تھوڑی دیر پہلے 1 فرلانگ کے فاصلے پر صاف نظر آ رہا تھا۔ پھر جب سپاہیوں نے اس محیر العقول واقعے کی اطلاع والی میسور کو دی تو بیک وقت راجہ کرشنا، مرہٹا سالار ایساجی پنڈت اور وزیر اعظم کھنڈے راؤ چیخ اٹھے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سب تمہارا فریب نگاہ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ تو پھر مہاراج خود چل کر مشاہدہ کر لیں کہ صحیح صورتحال کیا ہے۔ ابھی راجہ کرشنا اس ناقابل یقین واقعے کے بارے میں کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ مرہٹا سپہ سالار اور وزیر اعظم کھنڈے راؤ اٹھ کھڑے ہوئے۔ مہاراج، آپ زحمت نہ کریں، ہم خود دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارے سپاہیوں کی نظروں کا دھوکہ ہے یا کچھ اور ہے۔ مرہٹا سپہ سالار اور کھنڈے راؤ کے ساتھ بھی منوان یہی صورتحال پیش آئی تھی کہ 1 فرلانگ کا فاصلہ باقی رہ جانے کے بعد ایکائک سید صاحب کا مکان ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ ایساجی پنڈت اور کھنڈے راؤ بڑی شکستہ حالت میں واپس لوٹے تھے۔ ان دونوں کے چہروں پر خوف و دہشت کی گہری پرچھائیاں لرز رہی تھیں۔ پھر جب انہوں نے لرزتی آوازوں میں اپنا مشاہدہ بیان کیا تو راجہ کرشنا کی بدحواسی عروج کو پہنچ گئی۔ تم بھی دھوکہ کھا گئے۔ راجہ کرشنا کی وحشت کا یہ عالم تھا کہ وہ سینکڑوں گواہوں کو جھٹلا رہا تھا۔ مجھے کسی کی بات پر یقین نہیں، میں خود چل کر دیکھوں گا کہ وہ ایک بوڑھے فقیر کا مکان ہے یا راجہ اندر کی سبھا کا کوئی طلسم۔ پھر جب راجہ کرشنا کے ساتھ بھی یہی صورتحال پیش آئی تو وہ بدزبانی انداز میں چیخنے لگا، یہ جادو ہے، کھلا جادو۔ افسوس، میں اتنے بڑے جادوگر کی اپنی ریاست میں پرورش کرتا رہا۔ اب مجھے معلوم ہوا کہ حیدر علی نے اپنے بیٹے کو اس بوڑھے جادوگر کے مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے کیوں بھیجا تھا۔ وہ سب کے سب سید سے جادو کا علم سیکھ رہے ہیں، چاہے ہندوستان بھر کی فوج میسور کی حفاظت کے لیے یہاں پہنچ جائے، مگر اب میری ریاست کو ان جادوگروں سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ایساجی پنڈت اور کھنڈے راؤ محل کی طرف واپس لوٹ آئے اور راجہ کرشنا کو بڑے مضبوط دلائل کے ساتھ تسلیاں دے رہے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بوڑھا کوئی شعبدہ باز ہو اور اس نے نظر بندی کے فن کا سہارا لے کر ہماری آنکھوں پر سیاہ پردہ ڈال دیا ہو، مگر کب تک اس کا جادو حیدر علی کو بچا نہیں سکتا۔ یہ میرے لیے بہت برا شگون ہے پنڈت، راجہ کرشنا نے مرہٹا سالار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ تو کچھ بھی کہہ لے، مگر میرے اقتدار کا خاتمہ ہو چکا۔ ایسی انہونی تو میری آنکھوں نے آج تک نہیں دیکھی۔ آخر ایساجی پنڈت شدید جھنجھلاہٹ کی حالت میں کھڑا ہو گیا۔ آپ جو کچھ سوچتے ہیں سوچتے رہیں اور مجھے آزادی کے ساتھ میرا کام کرنے دیجیے۔ مرہٹا سالار نے تلخ لہجے میں اپنی بات مکمل کی اور کھنڈے راؤ کو ساتھ لے کر محل کے اس مخصوص کمرے سے نکل گیا۔ اب سری رنگا پٹنم میں 2 مختلف سرگرمیاں جاری تھیں۔ ایک طرف سری رنگناتھ کے مندر میں ہون ہو رہا تھا اور سینکڑوں سادھوؤں کے ساتھ مل کر میسور کی بدحواس رانیاں راجہ کرشنا کے اقتدار کے تحفظ کے لیے پرارتھنا کر رہی تھیں۔ غریبوں میں صدقات تقسیم کیے جا رہے تھے اور خود راجہ کرشنا بدھ کے قدموں پر سر رکھے گریہ وزاری کر رہا تھا۔ بھگوان، اس بار مجھے اور میرے سنگھاسن کو بچا لے۔ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اپنا سارا دھن تیرے چرنوں میں لا کر رکھ دوں گا۔ اور دوسری طرف ایساجی پنڈت اور کھنڈے راؤ نے باہم مشورے کے بعد حیدر علی کی گرفتاری پر ایک گرام بہا انعام کا اعلان کرا دیا تھا۔ ریاست میسور کے ڈھنڈا ورچی سری رنگا پٹنم کی گلی کوچوں میں چیختے پھر رہے تھے، حیدر علی جہاں بھی ہو راجہ کرشنا کے دربار میں حاضر ہو جائے۔ اگر اس نے 2 دن کے اندر اس حکم کی تعمیل نہ کی تو اس کے بیوی بچوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس اعلان کو سننے کے بعد سری رنگا پٹنم کے مسلمانوں میں صف ماتم بچھ گئی تھی اور متعصب ہندو رقص کرنے لگے تھے، مگر ہندوؤں کی ایک بڑی تعداد ایسی بھی تھی جنہیں حیدر علی کے بارے میں یہ اعلان سن کر بہت افسوس ہوا تھا۔ یہ وہ سادہ دل ہندو تھے جو سیاسی مفادات سے بے نیاز تھے اور حیدر علی کو میسور کا نجات دہندہ سمجھتے تھے۔ خود حیدر علی کی والدہ، بیوی اور بچوں نے بھی یہ ظالمانہ اعلان سنا اور ان کے چہروں پر خوف و ہراس کے سائے لرزنے لگے۔ تم سب میرے پاس حیدر علی کی امانت ہو، سید صاحب نے مجیدہ بیگم اور فاطمہ بیگم کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ میں اپنے اللہ سے اس معاملے میں بھی حسن ظن رکھتا ہوں کہ
وہ مجھے حیدر علی کے سامنے شرمندہ نہیں کرے گا، اور میں اس وقت تک دنیا سے نہیں جاؤں گا جب تک اس کی امانت اسے واپس نہ لوٹا دوں۔ تم بھی اللہ پر بھروسہ رکھو، اگر راجا کرشنا کے آدمی تم پر قابو پا سکتے تو اب تک اس فقیر کا گھر مسمار کیا جا چکا ہوتا۔ سید صاحب کی باتیں سن کر مجیدہ بیگم اور فاطمہ بیگم کے بے قرار دل ٹھہر گئے۔ میسور کے سپاہیوں کے ساتھ مل کر مرہٹا فوجی جگہ جگہ چھاپے مار رہے تھے، مگر حیدر علی ان کی دسترس سے بہت دور اپنی منتشر فوجوں کو دوبارہ جمع کر رہا تھا۔ سالار میسور نے اپنے برادر نسبتی سید مخدوم کو خط لکھا کہ فوراً بنگلور چلے آئیں۔ سید مخدوم فرانسیسیوں کی مدد کے لیے اپنا لشکر لے کر پانڈیچری کی طرف روانہ ہوئے تھے، مگر جب انہیں راستے میں خبر ملی کہ انگریزوں اور والاجہ محمد علی نے مل کر پانڈیچری فتح کر لیا ہے تو وہ ارکاٹ کے قریب قیمزن ہو گئے تھے۔ تقریباً 15 دن بعد راجا کرشنا کے جاسوسوں نے اسے اطلاع دی کہ حیدر علی بنگلور پہنچ گئے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی والی میسور پر وحشت و بدحواسی کا ایک اور دورہ پڑا۔ نہ جاسوسوں کی نگرانی کام آئی اور نہ انعام کا لالچ، اسے جانا تھا اور وہ چلا گیا۔ راجا کرشنا پاگلوں کی طرح چیخ رہا تھا، اب اسے واپس آنے سے کون روک سکتا ہے؟ ہم اسے روکیں گے مہاراج، مراٹھا سپہ سالار ایسا جی پنڈت نے کسی قدر ناگوار لہجے میں کہا۔ آپ کی مثال تو اس شخص کی سی ہے کہ جو کالے بادل دیکھ کر ہی یقین کر لیتا ہے کہ موسلا دھار بارش ہوگی، پھر خوفناک سیلاب آئے گا اور وہی سیلاب اس کے گھر کو بہا کر لے جائے گا۔ حیدر علی کے بنگلور چلے جانے سے آخر کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے؟ ایسا جی پنڈت اونچی آواز میں بول رہا تھا۔ اب اس کی حیثیت ایک مفرور مجرم سے زیادہ نہیں، وہ محض ایک گیدڑ ہے جو کسی پناہ گاہ کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگتا پھر رہا ہے۔ جلدی کرو پنڈت، جلدی کرو۔ راجا کرشنا کسی بات سے مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ اب اس کا سراغ مل گیا ہے تو ایک لمحہ بھی برباد نہ کرو اور زنجیریں لے کر بنگلور پہنچ جاؤ۔ پنڈت، میں تجھے سونے میں تول دوں گا، بس تو حیدر علی کو زنجیر پہنا دے۔ آخر چند گھنٹوں کے غور و خوض کے بعد یہ طے پایا کہ جلد از جلد بنگلور کا محاصرہ کر لیا جائے۔ مراٹھا سپہ سالار اور کھنڈے راؤ حیدر علی کو سنبھلنے کے لیے زیادہ مہلت نہیں دینا چاہتے تھے۔ پھر دوسرے دن ہی کھنڈے راؤ کی قیادت میں ایک لشکر جرار بنگلور کی طرف روانہ ہوا۔ ایسا جی پنڈت سری رنگا پٹنم میں ہی ٹھہر گیا اور جنگ کے نتائج کا انتظار کرنے لگا۔ حیدر علی اس صورتحال سے بے خبر نہیں تھا۔ اس کی فوج بہت مختصر تھی، مگر وہ اپنی زندگی کی آخری بازی کھیل رہا تھا، اس لیے اس نے ایک ایک سپاہی سے ملاقات کی اور اپنے ہر جانباز کو اس جنگ کا مقصد سمجھاتے ہوئے کہا، اگر تم کثرت سے ڈر گئے تو پھر تمہیں شکست و بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ موت گھروں اور تہخانوں میں بھی پہنچ جاتی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ میدان جنگ میں موت کا استقبال کرو۔ اپنی قلت سے فکر مند نہ ہو کہ فتح و نصرت ان سب چیزوں سے ماورا ہے۔ بہت سے لوگ جیت کر بھی ہار جاتے ہیں اور کچھ لوگ ہار کر بھی فاتح ہی قرار پاتے ہیں۔ اس مختصر سی تقریر کے بعد حیدر علی نے اپنی فوج کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک دستے کو بنگلور سے دور محفوظ علاقوں میں بھیج دیا گیا تاکہ جنگ چھڑ جانے کی صورت میں یہ فوجی دستہ عقب سے دشمن پر حملہ آور ہو سکے۔ قبل از وقت اپنی فوج کو ترتیب دے کر حیدر علی خود قلعہ بند ہو گیا۔ کھنڈے راؤ کا لشکر آندھی اور طوفان کی رفتار سے بنگلور پہنچا۔ کھنڈے راؤ کا خیال تھا کہ حیدر علی کے فوجی دستے بنگلور کی سرحدوں پر مزاحمت کریں گے، مگر جب اسے راستے میں ایک سپاہی بھی نظر نہیں آیا تو وہ خوشی سے چیخ اٹھا، آگے بڑھ کر قلعے کا محاصرہ کر لو۔ اب حیدر علی کے سامنے دو ہی صورتیں ہیں، یا تو وہ قلعے سے نکل کر ہمارا مقابلہ کرے اور شکست کی ذلت سے دوچار ہوگا، یا پھر سامان رسد ختم ہو جانے کے بعد ہتھیار ڈال دے گا اور اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر دے گا، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو خوف رسوائی سے گھبرا کر خودکشی کر لے گا۔ تصوراتی فتح کے نشے سے سرشار کھنڈے راؤ کا لشکر تیز رفتاری کے ساتھ قلعے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پھر جب میسور کی فوج اور بنگلور کے قلعے کے درمیان 1 میل کا فاصلہ رہ گیا تو حیدر علی نے اپنے لشکر کو یلغار کا حکم دیا۔ کھنڈے راؤ کے لیے یہ صورتحال انتہائی حیران کن تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ حیدر علی اس طرح قلعے کے دروازے کھول کر باہر نکلے گا اور کسی شکاری درندے کی طرح اس کی فوج پر جھپٹ پڑے گا۔
کھنڈے راؤ اپنی کثرت فوج کے باعث احساس برتری میں مبتلا تھا، اس لیے تھوڑی ہی دیر میں اس نفسیاتی دباؤ سے نکل گیا اور بڑے متکبرانہ انداز میں اپنے سپاہیوں کے حوصلے بڑھانے لگا۔ یہ صحرائی گیدڑوں کا ایک قول ہے جو بہت جلد میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوگا۔ کھنڈے راؤ کی لاف زنی کے برعکس حیدر علی کا ہر سپاہی شیر ہو رہا تھا، اور جان فروشی کے اس جذبے نے جنگ کا فلسفہ ہی بدل ڈالا تھا۔ حیدر علی کے تمام فوجیوں نے معرکہ آرائی سے پہلے قسم کھائی تھی کہ وہ ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، چاہے اس کشمکش میں ان کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ کھنڈے راؤ نے یہ صورتحال دیکھی تو گھبرا گیا۔ اس کے مستقبل کا انحصار بھی اسی جنگ کے نتیجے پر تھا۔ اگر وہ یہ جنگ ہار جاتا تو پھر اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوتی۔ اس نے حیدر علی سے کھلی غداری کی تھی، اور حیدر علی غداروں کو کبھی معاف نہیں کرتا تھا۔ یہ سوچ کر کھنڈے راؤ نے اپنے سورماؤں کو آواز دی، ارجن کے نام لیواؤں، تم ان مٹھی بھر سپاہیوں پر قابو نہیں پا سکتے۔ تمہیں یہ جنگ ہر حال میں جیتنا ہے، ورنہ تمہاری بہو بیٹیاں حیدر علی کی ہوسگاہ میں نیلام ہو جائیں گی اور تمہاری عبادت گاہوں کو مسمار کر دیا جائے گا۔ عیار کھنڈے راؤ اپنا مطلب نکالنے کے لیے بڑی متعصبانہ اور زہر آلود تقریر کر رہا تھا۔ ہندو سپاہیوں کے سینوں میں ایک آگ سی بھڑک اٹھی اور وہ دیوانہ وار حیدر علی کے لشکر پر ٹوٹ پڑے۔ میسوری افواج کا یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ حیدر علی کے سپاہیوں کو سنبھلنے کے لیے پیچھے ہٹنا پڑا۔ کھنڈے راؤ سمجھا کہ حیدر علی کی فوج پسپا ہو رہی ہے، اس لیے وہ اور زیادہ وحشیانہ انداز میں چیخنے لگے، اور آگے بڑھو میرے بہادروں، گیدڑ اپنے غار کی طرف بھاگ رہا ہے، مگر خبردار تم اسے واپس جانے نہ دینا کہ یہ شیروں کی توہین ہے۔ حیدر علی کی جنگی حکمت عملی ہی کچھ اس طرح تھی کہ اگر کھنڈے راؤ کا لشکر حاوی آ گیا تو وہ پلٹ کر قلعہ بند ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے حیدر علی کی فوج ایک قطار میں جنگ کر رہی تھی اور اس نے اپنے سپاہیوں کو مسحور ہونے سے بچایا تھا۔ حالانکہ کھنڈے راؤ مسلسل یہی کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح حیدر علی کی فوج کو اپنے گھیرے میں لے لے۔ ابھی یہ کشمکش جاری تھی کہ تین اطراف سے ایک شور بلند ہوا۔ حیدر علی کے دو خفیہ فوجی دستوں نے دائیں اور بائیں جانب سے کھنڈے راؤ کے لشکر پر حملہ کر دیا، اور تیسرا محفوظ دستہ عقب سے حملہ آور ہوا۔ حیدر علی کو اسی لمحے کا انتظار تھا۔ کھنڈے راؤ کے سپاہیوں کی توجہ تقسیم ہو گئی اور ان میں بے چینی پیدا ہو گئی۔ حیدر علی نے اس انتشار سے پورا فائدہ اٹھایا اور چند گھنٹوں میں ہزاروں دشمن سپاہیوں کو تہ تیغ کر ڈالا۔ اگرچہ حیدر علی کے حملہ آور سپاہیوں کی تعداد بہت کم تھی، لیکن کھنڈے راؤ یہی سمجھا کہ بیک وقت کئی لشکر اس کے حریف کی مدد کو آ پہنچے ہیں۔ وہ عیار مرہٹا برہمن مرد میدان نہیں تھا، اس لیے آزمائش کے وقت گھبرا گیا اور پھر شدید بدحواسی کے عالم میں میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا۔ فرار کی کوشش میں ہزاروں ہندو سپاہی قتل ہو گئے اور ہزاروں زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے۔ حیدر علی نے یہ جنگ محض تائید غیبی کے سہارے جیتی تھی، ورنہ اصولی اعتبار سے اس کی اور کھنڈے راؤ کی عددی طاقت میں کوئی توازن نہیں تھا۔ حیدر علی بظاہر کمزور تھا، مگر اس کے حوصلے پہاڑوں سے زیادہ بلند تھے۔ کھنڈے راؤ دیکھنے میں توانا نظر آتا تھا، مگر اندر سے دمک زدہ لڑکی کی طرح کھوکھلا تھا۔ حیدر علی صاحب اقبال تھا، اس لیے اس کا نام سن کر بھی لوگ ڈر جاتے تھے۔ کھنڈے راؤ خوشامدی اور امیروں کے تلوے چاٹنے والا تھا، اس لیے اس کی موجودگی بھی رائگان تھی اور نعرے بھی بے اثر تھے۔ اب سب سے بڑھ کر یہ کہ حیدر علی لائق ترین سپہ سالار تھا۔ اس کے برعکس کھنڈے راؤ کرائے کے فوجی لے کر میدان جنگ میں مداری کا تماشا دکھانے چلا آیا تھا۔ حیدر علی کی طرف سے غیرتیں، وفاداریاں اور جذبات لڑ رہے تھے، اور کھنڈے راؤ کی جانب سے چند سکوں کے لیے یومیہ اجرت پر جنگ کی جا رہی تھی۔ بس دونوں حریفوں میں یہی فرق تھا، اور اسی فرق نے حیدر علی کو غالب و فاتح بنا دیا اور کھنڈے راؤ کو مغلوب و مفتوح کر دیا۔ کھنڈے راؤ جنگ ہار چکا تھا، مگر بھاگتے بھاگتے اس نے اپنی عیاری کی کمان میں فریب کا آخری تیر چھوڑا۔ بنگلور کی سرحد سے دور نکل جانے کے بعد اس نے لشکر کو ٹھہر جانے کا حکم دیا، پھر اپنے ایک قاصد کو یہ پیغام دے کر حیدر علی کی طرف بھیجا، تیرے بیوی بچے میرے قبضے میں ہیں، اگر تو خود کو میرے حوالے کر دے تو میں ان کی جان بخشی کا وعدہ کرتا ہوں، ورنہ سری رنگا پٹنم پہنچتے ہی انہیں اس بے دردی کے ساتھ قتل کرا دوں گا کہ صدیوں تک میسور کے در و دیوار
ان کے لرزاخیز انجام کے قصے بیان کیا کریں گے۔ قاصد کا بیان سنتے ہی چند لمحوں کے لیے حیدر علی سناٹے میں آ گیا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی تیر اس کے دل میں پیوست ہو گیا ہے، مگر وہ غیر معمولی اعصاب کا انسان تھا۔ دوسرے ہی لمحے سنبھل گیا۔ میں اپنے بیوی بچوں کو خوب جانتا ہوں، وہ میری آزادی کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے پر بخوشی رضامند ہو جائیں گے۔ حیدر علی انتہائی پرجلال لہجے میں کھنڈے راؤ کے قاصد سے مخاطب ہوا۔ میں نے تمام عمر انسانی زندگی کی قدر کی ہے، ناگزیر حالات کے سوا کبھی خون نہیں بہایا۔ عورتوں اور بچوں پر ہاتھ اٹھانا تو میرے مسلک میں دنیا کا سب سے شرمناک فعل ہے۔ پھر بھی اگر زندگی اور موت کا مالک میرے اہل خانے کے سلسلے میں ایسا ہی کوئی فیصلہ کر چکا ہے تو پھر بھی میں راضی برضا ہوں۔ حکم بھی اللہ کا اور ملک بھی اللہ کا۔ پھر جب کھنڈے راؤ کا قاصد ناکام و نامراد واپس جانے لگا تو حیدر علی نے اسے سخت لہجے میں پکارا، اور کھنڈے راؤ سے کہہ دینا کہ اس کا قرض ابھی باقی ہے۔ میں اپنے ذمے کسی کا حساب نہیں رکھتا، یہی میری عادت ہے، اسی لیے بہت جلد واپس آؤں گا۔ کھنڈے راؤ کا چھوڑا ہوا تیر اس کی طرف لوٹ آیا۔ قاصد نے حیدر علی کا جواب دہرایا تو شدت غم سے وزیر اعظم میسور کا چہرہ نیلا پڑ گیا، اور پھر فوراً ہی کھنڈے راؤ نے اپنے لشکر کو کوچ کا حکم دے دیا۔ سری رنگا پٹنم پہنچنے تک راستے بھر وہ مڑ مڑ کر دیکھتا رہا۔ کھنڈے راؤ کو خدشہ تھا کہ کہیں حیدر علی واقعتاً اس کے تعاقب میں نہ آ رہا ہو۔ جب اس شکست فاش کی خبر سری رنگا پٹنم پہنچی تو راجا کرشنا کے محل میں ایک کوہرام مچ گیا۔ والی میسور کے تمام اندیشے درست ثابت ہوئے۔ حیدر علی کی مختصر سی فوج نے اپنے سے 10 گنا بڑی فوج کے چہرے پر ذلت و بربادی کی سیاہی مل کر اسے اس کے علاقے کی طرف لوٹ جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ راجا کرشنا ایک ہی دن میں برسوں کا بیمار نظر آنے لگا۔ اس کی نفرت و غضب کا یہ حال تھا کہ اس نے کھنڈے راؤ کی صورت دیکھنے سے بھی انکار کر دیا۔ کھنڈے راؤ اس وقت سری رنگا پٹنم کا سب سے زیادہ معتوب اور لعنت زدہ انسان تھا۔ اس نے تنہائی میں مراٹھا سالار ایساجی پنڈت کے پاؤں پکڑ لیے۔ میں کیسا بھی ہوں مگر تیرا ہم قوم ہوں، مجھے راجا کے قہر و غضب سے بچا لے ورنہ میسور کی زمین مجھ پر تنگ ہو جائے گی۔ ایساجی پنڈت کچھ دیر تک کھنڈے راؤ کو سخت سست کہتا رہا کہ اس کی ناکارہ قیادت نے مراٹھا فوج کے وقار کو بھی خاک میں ملا دیا۔ جواب میں کھنڈے راؤ نے ایساجی کے پیروں پر سر رکھ دیا۔ پنڈت، اب تیرے سوا مجھے کوئی نہیں بچا سکتا، تجھے شیواجی کے جاہ و جلال کا واسطہ میری حالت زار پر رحم کر۔ آخرکار مراٹھا سالار نے راجا کرشنا سے درخواست کرتے ہوئے کہا، مہاراج، کھنڈے راؤ کو معاف کر دیں، اس کی شکست میں اس کا کچھ زیادہ قصور نہیں ہے۔ ہماری جنگی حکمت عملی میں کہیں کوئی کمی رہ گئی۔ دوسرے یہ کہ وہ علاقہ بھی ہمارے سپاہیوں کے لیے اجنبی تھا، اس لیے متوقع نتائج حاصل نہ ہو سکے۔ بہرحال آپ فکر مند نہ ہوں کہ آئندہ میں خود میسور کی افواج کی قیادت کروں گا اور عنقریب شکست کے اس داغ کو دھو ڈالوں گا۔ ایساجی پنڈت کی سفارش پر راجا کرشنا نے کھنڈے راؤ کو معاف کر دیا، مگر اب بھی اس کے دل و دماغ پر حیدر علی کی دہشت طاری تھی۔ راجا کرشنا، ایساجی پنڈت اور کھنڈے راؤ میں مسلسل مشورے ہو رہے تھے۔ اب کی بار یہ تینوں حیدر علی کو مکمل طور پر تباہ کر دینا چاہتے تھے۔ اپنے ان خوفناک عزائم کی تکمیل کے لیے مراٹھا سالار سوچ رہا تھا کہ وہ پیشوائے پونا مادھوراؤ سے مزید تازہ دم فوج سری رنگا پٹنم بھیجنے کی درخواست کرے۔ اسی دوران سابق وزیر اعظم میسور نندراج کو حیدر علی اور مراٹھا فوج کے درمیان لڑی جانے والی جنگ کا حال معلوم ہوا۔ اس نے بلا تاخیر اپنے ایک معتبر آدمی کو ایساجی پنڈت کے نام خط دے کر سری رنگا پٹنم روانہ کیا۔ اس خفیہ مکتوب میں نندراج نے مراٹھا سالار کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ ایک عیار شخص کے فریب میں آ کر مراٹھا قوم کے ساتھ ذاتی وقار کو بھی داؤ پر لگا دیں گے۔ آپ نہیں جانتے کہ کھنڈے راؤ کون ہے۔ وہ انتہائی شکستہ حال میں میسور آیا تھا اور حیدر علی نے ازراہ کرم سرکاری ملازموں میں شامل کر کے اسے بھوک اور افلاس سے نجات دی تھی۔ کھنڈے راؤ اس قدر بے غیرت اور نمک حرام شخص ہے کہ پہلے اس نے سازش کر کے مجھے میسور سے نکلوایا اور اب وہ اپنے آقا اور حیدر علی کی زندگی کے درپے ہے۔ گزشتہ تعلقات کی بنیاد پر میں آپ کو خبردار کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں
کہ کھنڈے راؤ سے ہوشیار رہیں، وہ موقع ملتے ہی آپ کی زندگی اور عزت کا سودا کرنے سے بھی باز نہیں رہے گا۔ آپ کا مخلص نندراج۔ ایسا جی پنڈت نے نندراج کا خط پڑھا تو سناٹے میں آ گیا۔ پھر اس نے اپنے جنگی منصوبے کو جاری رکھنے کے بجائے انتہائی رازداری کے ساتھ حیدر علی کو خط لکھا، اگر تم اخراجات جنگ ادا کر دو تو میری فوج سری رنگا پٹنم سے واپس چلی جائے گی۔ ایسا جی پنڈت کا خط پڑھ کر حیدر علی کو یوں محسوس ہوا جیسے مصائب کے گھنے سیاہ بادل ایکائک چھٹ گئے ہوں اور امیدوں کا روشن و تابناک سورج نکل آیا ہو۔ حیدر علی نے فوراً مرہٹا سالار کے خط کے جواب میں لکھا، میں نقد رقم کی صورت میں اخراجات جنگ ادا کرنے سے فی الوقت معذور ہوں۔ اگر مذکورہ رقم کے بدلے میں تمہیں 12 محل کا علاقہ منظور ہے تو میں قانونی دستاویز اس خط کے ساتھ ارسال کر رہا ہوں۔ ایسا جی پنڈت نے حیدر علی کا جواب پڑھتے ہی اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ خیمے اکھاڑے اور 12 محل پر قبضہ کرنے کے لیے تیز رفتاری کے ساتھ روانہ ہو جائے۔ راجا کرشنا نے یہ صورتحال دیکھی تو بدحواس ہو کر چیخنے لگا، تو مجھے آفتوں کے گرداب میں تنہا چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے پنڈت؟ مہاراج، میں نے آپ کے ساتھ بڑے خسارے کا سودا کیا۔ مرہٹا سالار کا لہجہ نہایت سرد تھا۔ اس جنگ میں مجھے جانی نقصان بھی ہوا اور مالی بھی۔ اب میں مزید گھاٹا برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر تو چلا گیا پنڈت تو حیدر علی مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ راجا کرشنا روحان سا نظر آنے لگا۔ مہاراج، یہ آپ کا درد سر ہے، یہ آپ کا مسئلہ ہے، ایسا جی پنڈت نے انتہائی بے رخی کے لہجے میں جواب دیا۔ اب میں ایک دن بھی سرنگا پٹنم میں نہیں رہ سکتا۔ راجا کرشنا نے مرہٹا سالار کو بہت بڑی رقم کا لالچ دیا، مگر ایسا جی پنڈت نے والی میسور کی اس پیشکش کو بھی ٹھکرا دیا۔ پھر کھنڈے راؤ کو مرہٹا سالار کی واپسی کی خبر ملی تو اس نے گریہ وزاری کرتے ہوئے حسب عادت ایسا جی پنڈت کے پیروں پر سر رکھ دیا اور اس سے کچھ دن ٹھہر جانے کی درخواست کی۔ جواب میں مرہٹا سالار نے کھنڈے راؤ کے چہرے پر ایک زوردار ٹھوکر لگائی۔ جب وزیر اعظم میسور تکلیف کی شدت سے بے چین ہو کر سیدھا کھڑا ہوا تو ایسا جی پنڈت نے شدید نفرت کے عالم میں اس کے منہ پر تھوک دیا، جب تو اپنے آقا کا وفادار نہیں ہو سکتا تو پھر میں کس طرح تیرے سجدوں پر اعتبار کروں؟ ایسا جی پنڈت کے جاتے ہی سرنگا پٹنم کی در و دیوار پر ایسی دہشت طاری ہو گئی کہ ایک آباد اور با رونق شہر کسی قبرستان کی طرح ویران نظر آنے لگا۔